أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور اس کی خاص توفیق سے ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 41 سے آنورڈ کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ مہلت اور وقت عطا کیا، جس نے ہمیں یہ وسائل مہیا کیے، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کی صحیح رہنمائی اور سیدھے رستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو آج کا جو سبق ہے اس سے پہلے ہم کل ہم نے جو آیات پڑھی تھیں، آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 40 تک، اس کا ترجمہ ایک یاد دہانی کے لیے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 36 سے آنورڈ، اور آیت نمبر 35 ہمیں پتہ ہے کہ آیت نور، جس میں نور ایمانی جو ایک مومن کے دل میں ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی تھی، تو وہ جو نور ایمانی سے منور جو دل ہیں وہ کہاں پر ہوتے ہیں اس کے بارے میں آیت نمبر 36 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے، اور کافروں کے اعمال مثل ایک چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو۔ یہ چمکتی ہوئی ریت سراب سے ہے کہ مثل ایک سراب سے ہے جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں، اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے۔ اللہ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے۔ یا مثل ان اندھیروں کے جو نہایت گہرے سمندر کی تہہ میں ہوں، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں۔ الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پہ ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے، اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ یہ کل کی آیات ہم نے اس میں دیکھا کہ وہ دل جو نور ایمانی سے منور ہے ان کا کردار کیسا ہے، اور ان کا انجام یا ان کا اجر جو ہے وہ ان کو کیسا ہوگا، اور جو نور ایمانی سے خالی ہیں، جو ایمان کی دولت سے بالکل مبرہ ہیں، وہ تو در حقیقت دنیا کی تاریکیوں میں ظلمت میں کھوئے ہوئے ہیں، چاہے وہ نیکی کریں، چاہے وہ دنیا میں کوئی سراب کی طرح اپنے لیے کوئی اکٹھا کریں، لیکن آخرت میں ان کا انجام میں ان کا ہاتھ خالی ہوں گے بالکل۔ آج ہم اگلی آیات جو ہم دیکھتے ہیں ان کو بھی اگر الگ سے دیکھا جائے
تو بالکل الگ سے آیات، الگ سے اپنی ایک ایکسپلینیشن، الگ سے اپنی ایک معنی اور مفہوم جو ہے وہ آیات رکھتی ہیں. لیکن اگر ان آیات کو پچھلے جو موضوع چلتا آ رہا ہے اس کے ساتھ جوڑا جائے، نور ایمانی کے ساتھ یا آیت نور کے ساتھ جوڑا جائے، تو اس میں بھی ہمیں کچھ اشارہ ملتا ہے. جب آیت نور میں آیت نمبر 35 میں ہم نے اللہ نور السماوات والارض کا جو ہم سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس کا ترجمہ یا معنی و مفہوم، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ 3 طرح کے معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین کا، کائنات کا. یہ آیت متشابہات میں سے ہے، کس طرح سے ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے کچھ احادیث بھی دیکھی تھی. دوسرا ہم نے دیکھا تھا نور ایمانی، جو حضرت ابن عباس کی کچھ روایات سے پھر گائیڈ لائن لیتے ہوئے بہت سے علماء نے اس کی تفسیر کی، اس آیت نور کی. اور اس کے علاوہ ہم نے اس کا ایک ترجمہ یا ایک مفہوم یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ ہی ہے جس نے یہ نور یا یہ روشنی جو ہے یہ تخلیق کی، پیدا کی، اور اسی نور اور روشنی سے یہ ساری کائنات جو ہے وہ منور ہے. اور روشنی کی ایک ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی کہ جو خود ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کر دے. تو آج کی آیات میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم اس کی طرف اشارہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جو روشنی تخلیق کی، جو نور تخلیق کیا، اس کے ذریعے سے اس پوری کائنات کو منور کیا. اور اس میں پھر اللہ نے اپنی نشانیاں، اللہ نے اپنی اس کی جو بزرگی ہے، اس کی جو قدرت ہے، یا اس کی جو کبریائی ہے، اس کا ایک ہونا جو ہے اس کو پھیلا دیا، اس کو ظاہر کر دیا اس پوری کائنات میں. اس پوری کائنات کے اوپر، مختلف چیزوں کے اوپر جب انسان غور کرتا ہے تو اس کے اوپر بہت سی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گائیڈ لائنز دی، ایسی روشنی دی، یہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ در حقیقت اللہ کی وحدانیت کا ثبوت ہے، اللہ کی جو اختیار ہے، اللہ کی جو دائرہ قدرت ہے، اس کی طرف ایک اشارہ ہے، اس کی طرف صرف ایک رہنمائی ہے. لیکن وہ کس قدر وسیع یہ کائنات ہے، کس قدر وسعتیں ہیں اور کس قدر گہرائیاں ہیں. وسعتیں اور گہرائیاں دونوں طرف ہم دیکھیں تو انسان ابھی تک نہ وسعتوں کی حدوں کو چھو سکا اور نہ ہی گہرائیوں کی حدوں کو چھو سکا. بہرحال اس اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو ہمیں بہت سی آیات جو ہیں، اللہ کی بہت سی آیات، اللہ کی بہت ساری نشانیاں جو ہیں، جو اللہ کو پہچان کروانے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے، اس کی طرف اشارہ ملے گا. یا ایک خطاب عام کے طور پر ان کو الگ سے بھی پڑھا جائے تو پھر بھی ہمیں وہی سبق جو ہے اس میں سے ملتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم آج ان آیات پر پہنچ گئے کہ نور ایمانی، ظاہری طور پر اگر کسی نے یہ کلیم کر دیا کہ ان کے دل میں ایمان کا نور جو ہے وہ موجود ہے، یعنی وہ مومن ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہ دل سے اس کو قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اندھیروں میں ہے، وہ بھی ظلمت میں ہی ہے، انہوں نے در حقیقت ایمان قبول نہیں کیا. اور یہ منافقین کا ذکر جو ہے وہ بھی ہمیں اس رکوع میں ملے گا. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آج ہم کتنی آیات جو ہیں اپنے اس سبق میں کور کرتے ہیں، اس اعتبار سے ہم ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. علم تر ان اللہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ کے بے شک، یسبح لہ من فی السماوات والارض، کہ اس کی تسبیح بیان کرتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یا جو کچھ اس پوری کائنات میں ہے، وہ سب کا سب یا ساری کی ساری چیزیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے جو پر پھیلائے ہوئے، اور پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہوئے پرندے جو ہیں وہ بھی، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. مختلف احادیث اور مختلف صورتوں میں، مختلف آیتوں میں ہمیں اس طرف اشارہ ملتا ہے پہلے بھی، اور ہم نے یہ پہلے سے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے کہ کس طرح سے اس کائنات میں، پہلے تو یہ کائنات جو ہے اس کی وسعتیں
اور اس کی گہرائیاں جو ہیں وہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ انسان نہ ہوئی اس کی وسعتوں کو پہنچ سکا اور نہ ہی اس کی گہرائیوں کو پہنچ سکا۔ وسعتوں اور گہرائیوں جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وسعت سے مراد کہ کائنات میں باہر نکل جائیں، اپنے سے بڑی چیزیں، زمین کے اوپر بڑی بڑی مخلوقات، بڑے بڑے پہاڑ، سمندر، دریا، اور اس کے علاوہ سورج، چاند، ستارے اور دوسرے ستارے جو اربوں خربوں خرب گنا بڑے ہیں اس زمین سے یا ہمارے اس پوری کہکشاں سے، ایون کہ وہ کس قدر وسیع کائنات پھیلی ہوئی ہے اپنی وسعت میں، اس کی حدوں کو انسان جو ہے ابھی تک نہیں پہچان سکا۔ اور گہرائیوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو چھوٹی سی چیزیں جس کو مائکروسکوپک کہہ سکتے ہیں، کہ جب مطلب چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ خوردبین سے یا مائکروسکوپ سے دیکھ رہے ہیں، اور جتنی بڑی طاقتور مائکروسکوپ سے ہم دیکھیں کہ وہ کتنا چھوٹا ذرہ ہے یا کتنی چھوٹی اس پورے مادے کی حقیقت ہے، اس تک بھی انسان ابھی تک نہیں پہنچ سکا۔ کچھ عرصہ پہلے تک ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایٹم جو ہے اس کو ایک خیال کیا جاتا ہے کہ وہ سب سے چھوٹا ذرہ ہے، لیکن ایٹم کو بھی مزید توڑ کر اس میں بھی چھوٹے چھوٹے کئی ذرات جو ہیں، اس کو غالباً کوارک کے نام سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایٹم سے بھی مزید چھوٹے ذرے جو ہیں وہ اب موجود ہیں، جو انسان کی ابھی تک تحقیق میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وسعتوں میں بھی وہ انسان ابھی تک نہیں پہنچ سکا، اور گہرائیوں میں بھی انسان ابھی تک اس کی گہرائیاں جو ہے وہ نہیں ناپ سکا۔ تو اس پوری کائنات کی وسعتوں میں اور گہرائیوں میں جو کچھ ہے، جتنی بھی تخلیقات ہیں، اللہ کی جتنی مخلوق ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ کس طرح سے تسبیح بیان کرتی ہے، کس طرح سے وہ اس کی کیفیت ہے، اس کو ہم آیت متشابہات بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ ہم نہیں پہچان سکے۔ کچھ احادیث میں اور کچھ آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے درخت کا سجدہ کرنا، پتھروں کا اور پہاڑوں کا سجدہ کرنا، یا تسبیح بیان کرنا۔ اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ میں مطلب پہاڑ اور پرند چرند جو ہیں وہ بھی مطلب جب زبور کی وہ تلاوت کرتے تھے تو وہ ساتھ میں وجد میں آ کر وہ بھی ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ کیا حقیقت ہے وہ ہماری ابھی عقل یا ہماری فہم سے ابھی باہر ہے، اس اعتبار سے یہ آیت متشابہات میں سے بھی ہے۔ لیکن اگر سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو ہر جو چیز جو اس کائنات میں موجود ہے، چاہے وہ جس کو ہم ڈیفینیشن کے اعتبار سے جاندار اور بے جان کہتے ہیں، جاندار چیزیں جو جن میں جان ہے، اور بے جان جو جن میں جان نہیں، لیکن اگر ان کو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ہر چیز جو ہے وہ حرکت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن مجید میں کہ اس کائنات میں ہر چیز جو ہے، ہر تخلیق جو ہے، مخلوق جو ہے، اس کو ایک طے شدہ سمت کی طرف اللہ تعالیٰ نے رواں کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ جو ہے اس کے تحت وہ ہر چیز جو ہے وہ کسی مدار میں حرکت کر رہی ہے، ایک فلوٹنگ آربٹ جو ہے اس میں وہ اپنا سفر طے کر رہی ہے۔ ہر چیز میں حرکت موجود ہے، ہر چیز میں حرکت موجود ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں اور بھی بہت ساری ڈیفینیشن اس کی سمجھ آتی ہیں۔ بہرحال کس اعتبار سے یہ ہے، ہر چیز جو ہے اس کائنات میں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور اس میں پھر ایک الگ سے ذکر کیا وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے، آسمانوں پر اڑتے ہوئے پرندے اگر ان کو بھی دیکھو تو وہ بھی پر پھیلائے ہوئے پھرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جب کائنات کی ذکر ہوا تو زمین کے ساتھ آسمانوں میں دوسری موجودات تک اگر تمہاری رسائی نہیں ہے تو ذرا قریب کی چیزوں میں یہ پرندے یا دوسرے حشرات الارض جو ہیں، جو پروں کے ساتھ جو اڑتے ہیں جانور، ان کی طرف ذرا غور و فکر کر لو کہ وہ دیکھو زمین کے اوپر بھی آ کر بیٹھتے ہیں اور ہواؤں میں بھی وہ تیرتے پھرتے ہیں، کہ وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کل، ہر ایک، قد علم صلاتہ، ہر ایک یقیناً جان چکا اپنی نماز، و تسبیحہ، اور اپنی تسبیح۔ ہر ایک، یہ ساری مخلوقات جو ہیں، ہر ایک اللہ تعالیٰ نے ان سب کو فطرت سلیمہ جو ہے، کس طرح سے کس کو کیا کیا فطرت عطا کی ہے، اور کیا کیا اس میں پروگرامنگ کر کے کیسے ان کو کام انجام دینے کے لیے کہا ہے۔ تو ہر ایک موجودات جو ہے، ہر ایک تخلیق اللہ کی جو ہے
وہ اپنی نماز اور اپنی تسبیح، یعنی اس نے کس طرح سے نماز ادا کرنی ہے اللہ کے لیے اور کس طرح سے اس اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، ہر چیز جو ہے وہ جان چکی۔ ہر چیز سے مراد کائنات کی ہر چیز، جس میں انسان بھی ہیں، جس میں جن بھی ہیں، اور جس میں دوسری جتنی تخلیقات ہیں، چاہے جانور ہیں، چاہے پودے ہیں، چاہے دوسری جتنی موجودات ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا طریقہ اور تسبیح کا طریقہ وہ سکھا دیا۔ اب وہی یہ بھی آیت متشابہات میں ہے کہ باقی جو موجودات ہیں، یا ایون چرند پرند جو ہے یا جانور جو ہیں، وہ کس طرح کے اللہ کی عبادت یا تسبیح کرتے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن وہ اس میں ہم مطلب تھوڑا سا غور و فکر کریں تو وہ ایک چیز جو ہمیں ملتی ہے کہ وہ اپنی جو فطرت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو طے شدہ راستے کے اوپر، یا ایک فطرت جو ان کو عطا کی، اس فطرت کے مطابق وہ اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزارتے جا رہے ہیں، اور اللہ کی جو وہ احکامات ہیں ان کے مطابق ہی اپنے آپ کو رکھنا، یہ بھی اللہ کی اطاعت کا سب سے بہترین مثال ہے۔ اور اگر ہم جانوروں کی طرف دیکھیں یا دوسرے، خاص کر جانوروں کی طرف دیکھیں، جس کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ حرکت کرتے ہیں، تو ایک انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، لیکن جانور کو اس طرح سے اختیار نہیں ملا۔ تو جس جبلت کے ساتھ یا جس فطرت کے ساتھ وہ جانور زندگی گزارتے ہیں، آج زندگی گزارتے ہیں، اسی طرح سے 100 سال پہلے گزارتے تھے، اسی طرح سے 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے گزارتے تھے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی شیر جو ہے اس نے شکار کیا ہے اور اس کو وہ باربیکیو کر کے مختلف طرح کے اس میں اور زیادہ اس کو ٹیسٹی فوڈ بنا کر اس کو کھا رہا ہو۔ پرندوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ گھونسلوں اپنے گھونسلے، اپنے گھر جو ہے وہ تیار کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، مٹی سے یا تنکوں وغیرہ سے، اور وہ صدیوں سے، جب سے ان کی تخلیق ہوئی تب سے وہ ایسے ہی چلتے آ رہے ہیں۔ تو کس طرح سے اللہ کے ان احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے مسلسل اسی رستے پر قائم ہے، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، اور اسی کے مطابق وہ اللہ کے لیے اپنی نماز بھی قائم کیے ہوئے ہیں اور اس کی تسبیح بھی بیان کرتے ہوئے ہیں۔ لیکن اس میں اب انسان ایک ایسی چیز ہے، واللہ علیم بما یفعلون، کہ اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہ خوب جاننے والا ہے، یہ دوسری چیزوں کے بارے میں بھی آ گیا کہ ساری موجودات میں جو جو کچھ کر رہی ہیں چیزیں، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن جہاں پر اکثر تفاسیر میں ہمیں اشارہ ملتا ہے انسان اور جن کی طرف، کہ جب ساری کائنات میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ دے کر اس کو ایک رستے پر چھوڑ دیا، تو اسی رستے پر وہ گامزن ہے۔ صرف انسان اور جن ایک ایسی مخلوق ہے جن کو اختیار دیا گیا، اور اس اختیار کو یوز کرتے ہوئے وہ اس حکم سے روگردانی کرتے ہیں، اس اختیار کو یوز کرتے ہوئے وہ اپنی منمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ ان کی منمانیوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اللہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جو اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کس قدر سیدھے رستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور کس قدر وہ اپنے رستے سے ڈائیورشن جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اس پوری کائنات میں، ان میں سے کچھ کی طرف اشارہ ہمیں مل رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، یعنی اللہ ہی اس کائنات کا بادشاہ ہے یا اللہ ہی مالک ہے۔ جب اللہ بادشاہ ہے یا مالک ہے تو اس کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور صرف اسی کی پرستش کی جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور جب وہ بادشاہ ہے اس پوری کائنات کا تو اس کے تابع فرمانی کرنی جو ہے وہ سب کے اوپر لازم ہے۔ تو ایک وقت ہے کہ جب اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اس وقت کو سامنے رکھتے ہوئے جو انسان اپنے آپ کو ذرا صحیح رکھنے کی کوشش کرے، تو یقیناً وہ اس کوشش میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گا تو کچھ نہ کچھ اللہ اس کے پلے میں کچھ نہ کچھ نامہ اعمال ضرور ہوں گے۔ علم ترى ان اللہ یزجی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ یزجی صحابن، کہ وہ چلاتا ہے بادلوں کو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے؟ ثم یؤلف بینہ، پھر وہ ملا دیتا ہے، ثم یؤلف، پھر وہ ملا دیتا ہے یا ملاتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بادلوں کو چلاتا ہے، اور اللہ بادلوں کو چلاتا ہے اور پھر وہ ان کو ملاتا ہے؟
اس ٹاپک پہ بھی بہت دفعہ بحث یا گفتگو ہم کر چکے. اب اس کو مختصر الفاظ میں ہم سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے بادلوں کی تخلیق کرتا ہے، کہ سمندروں سے اور دریاؤں سے اور دوسری جو جگہوں سے کس طرح سے بخارات اڑتے ہیں اور ایک خاص سطح پر جا کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو کر بادل کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور پھر وہ بادل جو ہیں وہ ہواؤں پر تیرتے ہوئے دوسری جگہوں پر وہ سفر کرتے ہیں، اور پھر مختلف سمتوں سے آتے ہوئے بادل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس کے تحت یہ سارا کچھ چل رہا ہے. تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے وہ بادلوں کو اللہ چلاتا ہے، بادلوں کو بھی، اور ان کو ملاتا بھی ہے، ان کے مختلف ٹکڑوں کو بینہم اس کے درمیان سے، بینہم اس کے درمیان سے، یعنی ان بادلوں کے درمیان سے، ثم یجعلہ رکاما پھر وہ کر دیتا ہے اسے طے بر دے، طے بر طے، پھر ان بادلوں کو، ٹکڑوں کو آپس میں ملا کر ان کو طے بر طے کر دیتا ہے، طے بر طے، یا ان کے مختلف لیولز جو ہیں وہ مطلب بنا دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ. اگر بادلوں کو بھی ہم دیکھیں، جس طرح سے کل سمندر کی موجوں کا ذکر ہوا تھا کہ سمندر کی مختلف تہیں ہیں جس سے روشنی جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے، اس اعتبار سے مطلب سائنٹسٹ نے مختلف لیول جو ہیں سمندروں میں بھی روشنی کے اعتبار سے، بادلوں کی بھی مختلف تہیں ہیں، کچھ لو لیول کے ہوتے ہیں، کچھ ہائی لیول کے ہوتے ہیں. جو ہوائی سفر جنہوں نے کیا ہوا ہے یقیناً وہ، اور بادلوں کے پیریڈ میں، موسم میں اگر بادلوں جیسا موسم ہو تو اس میں جو ہوائی سفر اگر کسی نے کیا ہے تو وہ اس چیز کا نظارہ خوب اچھی طرح سے پریکٹیکلی کر چکے ہیں کہ کس طرح سے وہ بادلوں کے اوپر جب جہاز جاتا ہے تو اس کے نیچے بادلوں کی ایک پوری تہ نظر آتی ہے کہ وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے یہ بادل جو ہے وہ پوری ایک لیئر ہے، اور اس کے اوپر بھی اس کو لیئر نظر آ سکتی ہے. اور جب جہاز جو ہے اس کو بادلوں سے اوپر یا نیچے جانا ہوتا ہے تو وہ اپنی جو ورٹیکل جو ٹریول ہے اس میں بہت تبدیلی لاتا ہے. مطلب جیسے وہ اگر لینڈنگ کی طرف جا رہا ہے اور اونچائی میں اڑ رہا ہے اور نیچے بادلوں کی ایک تہ ہے، تو وہ بادلوں کی تہ کو کراس کرنے کے لیے زیادہ تیزی سے نیچے آتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ دیر تک بادلوں کے لیول کے برابر اس جہاز کو اڑا نہیں سکتے، کیونکہ اس میں بہت سارا پانی اور بخارات ہوتے ہیں، اور اس میں غالب گمان یہ بجلی کا جو ہے وہ بھی، اور بہرحال، اور اس میں ویژن کا بھی بہت سارا ایک اثر ہوتا ہے. تو وہ جب بادلوں کی تہ سے اوپر یا نیچے جاتے ہیں تو وہ اپنی بلندی کو یکدم سے گھٹاتے یا بڑھاتے ہیں تاکہ ان بادلوں کے جو لیئر ہے اس کو کراس کر کے دوسری طرف وہ پہنچ جائیں. تو یہ جو بادلوں کے تہ بہ تہ ہونا ہے، یہ انسانی مشاہدے کی بات ہے، بہت آسان سا مشاہدہ ہے، جو بھی اور ہم میں سے بہت نے یہ مشاہدہ یقیناً کیا بھی ہوگا. تو وہ اللہ ہی ہے جو ان بادلوں کو پھر طے بر یا ایک دوسرے کے اوپر لیر در لیر جو ہے وہ ان بادلوں کو ترتیب دیتا ہے. فَتَرَ الْوَدْقَ پھر آپ دیکھتے ہیں ود کا بارش یا پانی کے قطرے، یخرج من خلالہ وہ نکلتی ہے ان کے درمیان سے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے، ان بادلوں کے درمیان سے بارش کے قطرے یا می برسنا شروع ہو جاتا ہے، بارش نکلتی ہے. کس طرح سے وہ ایک خاص وزن کے جب ہو جاتے ہیں تو بادل جو ہے وہ لو لیول پہ چلے جاتے ہیں، زمین کی سطح کے قریب ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر پانی کا وزن جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ قطروں کی شکل میں وہ بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ اور وہ اتارتا ہے آسمان سے، مِن جِبَالٍ فِيهَا جو اس میں پہاڑ ہیں، وہ آسمانوں کے پہاڑوں سے نکالتا ہے. یعنی آسمانوں، اگر بادلوں کو آپ ظاہری طور پر نظارہ کریں زمین سے بھی ایون، کہ وہ بہت بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں نکلتے ہیں، بہت بڑے بڑے ٹیلوں کی شکل میں یا پہاڑوں کی شکل میں اکثر نظر آتے ہیں جب وہ مختلف ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے ان کا جو ان کی جو شکل و صورت ہے وہ اس قدر ہوتی ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پہاڑ کھڑے ہیں. اور خاص کر جیسے ابھی ہوائی سفر کا ذکر ہوا کہ جب بادلوں کے اوپر جہاز جب اڑ رہا ہو تو نیچے جب بادلوں کے تہ کو دیکھا جائے تو وہ اکثر اس میں وہ ایسی ان کی حیت نظر آتی ہے کہ جیسے بادل ہی بادل یا پہاڑ ہی پہاڑ ہمارے ارد گرد ہیں. تو ان پہاڑوں سے وہ اتارتا ہے، ان آسمان کے ان پہاڑوں سے یا ان بادلوں سے جو کہ مختلف طریقوں سے وہاں پر نظارہ پیش کر رہے ہیں. فیہا من بردن کچھ اولے، وہ ان میں سے کچھ اولے بھی اتارتا ہے. یعنی بارش جو ہے وہ تو پانی کی شکل میں، لیکن وہ پانی جب
بہت زیادہ کثیف ہو کر اور بہت زیادہ سردی کی شدت کی وجہ سے وہ ٹھنڈا ہو کر وہ برف کی شکل اختیار کر دیتا ہے، تو اور وہ اولے کی شکل میں اختیار کر کے وہ اس کو بھی اتارتا ہے۔ اب اولے جو ہیں دو قسم کی، برف باری جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ جس کو ہم زالہ باری کہتے ہیں، وہ بالکل ہلکی سی، جس کو ڈرائی آئس طرح کی جو پہاڑی علاقوں میں آج کل مری وغیرہ میں بھی ہے، یا کشمیر میں ہوتی ہے، یا ویسٹ میں بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اولے بھی ہوتے ہیں جو سخت پتھر کی طرح، کنکر کی طرح ہوتے ہیں، پتھروں کی طرح، ایون کہ کبھی کبھی تو وہ چھوٹے چھوٹے ذرے کی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کا سائز جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور گولف بال جو ہے، یہ گولف کھیلنے کا جو گیند ہے، اس سائز کے برابر بھی وہ اولے ہو سکتے ہیں۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا موسم کی سچویشن ہے، اس کے مطابق وہ یہ اس اولوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ زمین میں جب گرتے ہیں۔ اگرچہ ازالہ باری جب ہوتی ہے یا برف باری جس کو عام طور پر کہتے ہیں، تو وہ بھی اگر ضرورت سے زیادہ ہو اور بہت زیادہ شدید ہو تو وہ بھی بہت سارے نقصانات کرتی ہے، جیسا کہ ہم آج کل خبریں سن رہے ہیں کہ ویسٹ میں امریکہ کی بہت ساری ریاستیں جو ہیں وہ وہاں پر کئی فٹ جو ہے وہ برف جم چکی ہے، اور وہاں کی زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ لیکن یہ جو اولے جو ہیں، جس کو چندرا بھی ہم اپنی زبان میں بولتے ہوتے ہیں، یہ جب یہ اولے جو ہیں یہ پڑتے ہیں، اور خاص کر ان کی جو سائز ہے وہ اگر بڑا ہو اور بہت زیادہ تعداد میں گریں اور بہت زیادہ رفتار کے ساتھ گریں، تو یہ بہت نقصان کا باعث بھی بنتے ہیں، اور یہ مطلب شیشے وغیرہ جو ہیں ایون کہ وہ بھی ٹوٹ سکتے ہیں، اور اگر وہ کسی کھڑی فصلوں کے اوپر بہت زیادہ مقدار میں اگر اولے پڑیں تو وہ فصل کو بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ اولے جو ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اولے بھی اتارتا ہے آسمان سے، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اور اس کو جسے وہ چاہتا ہے وہاں تک وہ پہنچا دیتا ہے، جہاں تک اس کو پہنچانا ہوتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے، وَيَصْرِفُهُ مَن يَشَاءُ، اور وہ پھیر دیتا ہے اسے جس سے وہ چاہتا ہے، جہاں وہ چاہتا ہے اسے پہنچا دیتا ہے، اور جہاں سے وہ چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے، یعنی جہاں وہ چاہتا ہے اس کو برساتا ہے، ان اولوں کو پھینکتا ہے یا برساتا ہے، اور جہاں وہ چاہتا ہے ان اولوں کو وہاں سے بادلوں میں ہی ہٹا کر وہ دوسری جگہ پر لے جاتا ہے۔ لیکن اس کا دوسری طرف بھی اشارہ ہے کہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ چاہے کہ وہ نقصان ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ اس کو ایک سبق سکھانا چاہتا ہے یا آزمائش ڈالنا چاہتا ہے انسان پر، تو وہاں پر اولے جو ہے وہ برسا کر وہاں پر مختلف طرح کے نقصانات جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے فصلوں کا تباہ ہونا وغیرہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے جس جگہ، تو وہاں سے وہ اس کو ہٹا کر دوسری جگہوں پر لے جاتا ہے یا اس کو زائل کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی جو بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہاں پر، کہ کس طرح سے اولے جو ہیں وہ بھی اتنے ہیوی، اور اس کا وزن بھی اچھا خاصا ہوتا ہے، اور ہم نے کچھ عرصہ پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ جو آسمان سے پانی گرتا ہے تو وہ اگر اس کو اکٹھا کر کے اس کا وزن کیا جائے تو کئی میٹرک ٹن سے بھی زیادہ، کئی ہزاروں ٹن وہ وزن جو ہے وہ ہو جائے گا، اور یہ وزن جو ہے وہ ہوائیں اٹھائے لے پھرتی ہیں اپنی اپنی گود میں، بادلوں کی طرح، بادلوں کی صورت میں۔ یکاد، قریب ہے کہ سنا برقی ہی، چمک اس بجلی کی، ان بادلوں میں اب جو بجلی جو چمکتی ہے اس کے بارے میں، کہ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک جو ہے یذھب بالابصار، کہ وہ نگاہوں کو لے جائے یا نگاہوں کو اچک لے۔ اب ان بادلوں میں بارش کا ذکر ہوا، ان بادلوں میں اولوں کا ذکر ہوا، اب تیسرا جو وہی انہی بادلوں میں سے اللہ تعالیٰ بجلی جو ہے وہ بھی دکھاتا ہے، بجلی کی چمک جو ہے، اور کبھی یہ بجلی کی چمک اس قدر شدید ہوتی ہے یا اس قدر شدت کی ہوتی ہے کہ قریب ہے کہ وہ آنکھوں کو اندھا کر دے یا آنکھوں کو اچک کر لے جائے، اتنی تیز روشنی کئی دفعہ ہوتی ہے۔ اور یہ بجلی کی چمک جو ہے، اس کی روشنی جو ہے وہ تو ہمیں ظاہری طور پر نظر آتی ہے، لیکن اس میں جو توانائی چھپی ہوئی ہے، اس میں جو بجلی ہے، بجلی کی چمک، بجلی ہم عام منوں میں جو الیکٹریسٹی یوز کرتے ہیں وہ بھی اگر دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ مقدار میں بجلی جو ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر کہیں پر اس کی بجلی جو ہے وہ گر پڑے تو وہاں پر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، کسی خدا نہ خواستہ کسی انسان پر گر پڑے تو وہ اس کو، جو سانس اندر ہے وہ اندر، جو سانس باہر ہے وہ باہر، اس کو بس وہیں پہ اس کو ایک لمحے سے بھی کم کی مہلت نہیں کہ وہ دوبارہ، اور وہ جل کر راکھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح سے بجلی کے بھی بہت سارا، یعنی اگر ہم وولٹ جو ہے ہم دیکھتے ہیں 220 وولٹ عام طور پر، یا ویسٹ میں یو کے وغیرہ میں 110 وولٹ کی بجلی جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے، تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو
मतलब हजारों गुना ज्यादा वोल्ट्स जो हैं वो इस बिजली में, इस बिजली की एक हल्की सी जो झलक है उसमें मौजूद होते हैं। और वो अगर किसी जगह पर नुकसान हो जाए उनका, तो वो नुकसान बहुत शदीद होता है। तो ये भी अल्लाह ताला ने तीसरा इशारा भी दे दिया उन्हीं बादलों से जुड़ा हुआ, कि उसमें से बिजली की चमक भी अल्लाह ताला कभी जाहिर करता है, और इस कदर शदीद चमक कि वो निगाहों को उचक कर ले जाए, कि निगाहें ही नबीना कर दे। और निगाहों की चमक से जो बहुत तेज रोशनी से कभी आंखें जो है वो चंधिया जाती हैं जिसे कहते हैं, तो वो हालत भी, वो कैफियत भी हो सकती है। तो ये बादलों से जुड़ी हुई तीन बड़ी बड़ी निशानियां, कि ये अल्लाह की तरफ से हैं, कोई और इस काबिल नहीं कि उन निशानियों में से किसी एक को भी किसी भी तरह से वो अंजाम दे सके, या उसका कोई हिस्सा जो है वही वो क्लेम कर सके कि उसमें वो अपना रोल प्ले कर सकता है। युकल्लिबुल्लाहुल लैला, वो फेरता है अल्लाह रात को, वन नहारा, और दिन को। अल्लाह ही है जो रात और दिन को फेरता है। युकल्लिबु, ये कल्ब जिसे हम दिल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसका असल मानी जो है वो है फेरना। तो दिल भी हमारा जो है वो खून को फेरता है, टेक्निकली अगर देखें तो दिल हमारा खून को फेरता है, यानी उसकी वेन और आर्टरीज में ब्लड जो है उसकी सर्कुलेशन का बायस होता है ये दिल, जब उसकी धड़कन होती है। तो इस एतबार से भी उसका फेरना जो है, खून को फेरना, ये बहुत फिट डेफिनेशन है कल्ब की। बहरन युकल्लिबुल्लाहुल लैला वन नहार, और अल्लाह जो है वो फेरता है रात और दिन को। रात और दिन का फेरना यानी रात और दिन का एक दूसरे के आगे पीछे आना जाना जो है वो भी अल्लाह ही है करता है ये सारा। और रात की जिंदगी और दिन की जिंदगी, और रात और दिन में क्या एक पूरी लाइफ साइकिल वो चलती है, इसका भी हम काफी दफा तज़किरा कर सके हैं। बहुत ही बड़ी वसी हिकमत है, और इंसानी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए ये कितना जरूरी है। फिर कैलेंडर जो है वो वक्त को नापने के लिए ये जो होता है, कैलेंडर सालों और महीनों को नापने के लिए अलगर्ज बहुत सारी इसमें भी बातें हैं जो छुपी हुई हैं सिर्फ एक छोटे से जुमले में, जो छोटी सी आयत के एक हिस्से में, कि अल्लाह ही है जो दिन और रात को फेरता है या एक दूसरे के आगे पीछे लेकर आता है। इन्न फी ज़ालिका लाइब्रह, कि बेशक इसमें इबरत है, इसमें निशानी है, ली उलिल अबसार, उन लोगों के लिए जो आंखों वाले हैं, जो आंखें रखते हैं, जो आंखों से इन चीजों को देखते हैं, उसके लिए उनमें निशानी है कि कैसे ये दिन और रात एक दूसरे के आगे पीछे आते हैं, और उनसे इंसान किस तरह से मुस्तफीद होता है। ये पूरी जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से उसके ऊपर डिपेंड करती है। वल्लाहु खलका कुल्ला दाब्बा, और अल्लाह ही है जिसने पैदा किया हर जानवर। दाब्बा जो है वो जानदार के लिए आमतौर पर भी इस्तेमाल होता है, वैसे जानवर के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जानदार जो है वही है अल्लाह जिसने हर जानदार को तख्लीक किया। हर जानदार चीज को अल्लाह ने ही पैदा किया। मिम्माइन, पानी से। हर जानदार चीज को अल्लाह ने पानी से पैदा किया। इसको भी पहले बहुत दफा जिक्र हो चुका। इंसान के बारे में भी कुछ आयात आई कि इंसान को अल्लाह ने पैदा किया बेकदर पानी के कतरे से। और उसके अलावा इंसान की जिंदगी किस कदर पानी पर मुनहसर है, कि जहाँ पर पानी नहीं वहां पर जिंदगी का मतलब कायम रहना जो है वो मुमकिन नहीं। यही वजह है कि साइंटिस्ट जो है वो दूसरे सियारों के ऊपर जब तहकीक करते हैं तो सबसे ज्यादा गहरी नजर उनकी होती है कि यहाँ पर कोई पानी की मौजूदात या पानी के कोई आसार मिलते हैं कि नहीं। क्योंकि जहाँ पर पानी है वहां पर जिंदगी है, जहाँ पर पानी नहीं वहां पर जिंदगी नहीं। ये साइंटिफिकली भी हमें पता है, और अल्लाह ताला भी कुरान मजीद के बहुत सी आयात में हमें इसकी तरफ इशारा करता है कि पानी जो है इस जिंदगी को बरकरार रखने के लिए और इस जिंदगी को मतलब नस्ल दर नस्ल कायम रखने के लिए किस कदर जरूरी है। तो अल्लाह ही है जिसने हर इंसान, हर जानदार को या हर जानवर को पानी से पैदा किया। फमिनहुम मन यमशी अला बत्निही, तो फिर उनमें से वो है जो चलता है अपने पेट के बल। इन जानदारों में या इन जानवरों में कुछ ऐसे हैं जो अपनी पेट के बल चलते हैं, रेप्टाइल जिसे कहते हैं। मुख्तलिफ जानवरों की अब मुख्तलिफ जो खसूसियात हैं वो अल्लाह ताला इस आयत में जिक्र करेंगे, कि कुछ जानवर तो ऐसे पैदा किए अल्लाह ने जो अपने पेट के बल चलते हैं, जो जिनको हम रेप्टाइल्स भी कह सकते हैं, जिसमें ये सांप वगैरह जो है वो भी शामिल है। उसके अलावा छिपकलियां वगैरह
छिपकलियां और मगरमच्छ वगैरह जो है, जिनकी अगरचे टांगे तो होती हैं लेकिन वो टांगे जो हैं वो बस हल्का सा उसको उसकी बॉडी को मूव करने के लिए होती हैं। अदरवाइज वो अपने पेट के बल ही मतलब हर वक्त लेटे रहते हैं या पेट के बल ही वो घिसटते रहते हैं। इस तरह के जितने हैं, और खासकर सांप वगैरह जो हैं या उससे मिलते जुलते दूसरे जानवर और दूसरे जो ये कीड़े जो हैं, सुंडियां वगैरह जो हैं, वो भी अगर उनको देखें तो वो अपने पेट के बल ही चलती रहती हैं। तो उनमें से बहुत सारे जो हैं वो चलते हैं, वो जानवर जो है वो चलते हैं अपने पेट के बल। वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैनि, और उनमें से कुछ ऐसे हैं या बहुत सारे ऐसे हैं जो चलता है जो दो पाँव पर। कुछ जानवर या बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो दो पाँव पर खड़े होकर चलते हैं, जिसमें इंसान भी है, जिसमें बनमानस भी है, और भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो दो पाँव के ऊपर या जिनको चलने के लिए, हरकत करने के लिए दो पाँव अल्लाह ताला ने मुयस्सर किए। वमिनहुम मन यमशी अला अरबा, और उनमें से कुछ वो भी हैं उनमें से जो वो चलता है चार पांव पर। कुछ ऐसे भी हैं जो चार पैरों के ऊपर चलते हैं, जिसमें चौपाई वगैरह है, और ज्यादातर तादाद जो है वो जानवरों की वो चार पांव वाले ही हैं। उसके अलावा यखलुकुल्लाहु मा यशाउ, वो पैदा करता है जो वो चाहता है। अल्लाह जिसको जैसा वो चाहता है वैसी वो तख्लीक करता है या वैसी वो चीजें पैदा कर लेता है, बनाता है। और अगर इसी यखलुकुल्लाहु मा यशा, इसको अगर हम इसी आयत के पिछले हिस्से के साथ जोड़ें तो पिछले हिस्से में तो कुछ जिक्र किया अल्लाह ने कि कुछ ऐसे हैं जानवर जो पेट के बल चलते हैं, कुछ ऐसे हैं दो दो पाँव पर, कुछ ऐसे हैं जो चार पाँव पर, कुछ ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी टांगे होती हैं, 10 10 12 12 15 15 टांगे होती हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके दिल जो है वो कई होते हैं। मुझे याद है कि मतलब अर्थवर्म जो है, जिसको ये जमीन का जो अर्थवर्म जो एक कीड़ा है जो जमीन में आमतौर पर पाया जाता है, तो वो उसको जब देखा जाए तो उसमें 5 दिल होते हैं। 5 दिल वाला जानवर जो है वो भी है। कई कई दिल हैं जिसके, मकड़ी वगैरह जो है उसकी 6 या 8 आंखें होती हैं। और कुछ कुछ छोटे हजरातुल ऐसे अर्ज ऐसे हैं जिसमें सैकड़ों आंखें होती हैं। ठीक है, कई कई दिल और कई कई आंखें और कई कई टांगे रखने वाले। फिर उसमें रंग और नस्ल और उनकी खूबसूरती और उनकी शक्ल सूरत, बेशुमार मखलूक़ात हैं जो इस कायनात में या इस दुनिया में, इस ज़मीन पर फैली हुई हैं, जिनको इंसान जब देखता है तो दंग रह जाता है। तो अल्लाह ताला जिसको वो चाहता है, जिस तरह से वो चाहता है, वो पैदा फरमाता है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि बेशक अल्लाह हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है, कि उसकी कुदरत में है हर चीज, कि वो किस तरह से उसकी तख्लीक करता है, किस तरह से उसकी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए उसको लवाजमात जो है मुयसर करता है। फिर अल्लाह ताला उनको किस तरह से देखता है, और उनमें इंसान जो है उनके अमलों को, या इन सारी कायनात की चीजों में से इंसान और जिन भी उसमें शामिल है, लेकिन हम इंसान की ज्यादा बात करते हैं, कि इंसान को जब अल्लाह ताला इख्तियार देकर जब उसको परखता है, तो फिर अगर हम खुद से भी कंपेयर करें तो इस कायनात की पूरी चीजें जो हैं वो उसी के हुक्म के तहत चलती हैं, मासवाए इंसान के जो बीच में अपनी मनमानी करने लग जाता है। बहरहाल अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफीक दे कि हम इन आयात को समझ सकें, और अल्लाह की जो अहकामात हैं उनके ऊपर हम अपना सर जो है वो झुकाने की अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफीक दे। और हमें ये हिम्मत और तौफीक भी दे कि हम इस दुनिया से जब रुखसत हों तो कम अज़ कम हमारे नाम अमाल में इतने ज़रूर डाटाबेस हो या डाटा बैंक हो कि हम आखिरत में कामयाब लोगों में शुमार होकर उठें। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, यहीं पे रुकते हैं। अगर कुछ इजाफा करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी जी अस्सलाम सिस्टर। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सिस्टर। क्या हाल है डॉक्टर साहब? सबको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस एक हदीस बयान करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे इंशाल्लाह। तो जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह शेख, सॉरी, क्या नाम है, मैं थोड़ा सा बिजी अच्छा जी। हूँ। सॉरी, इंशाल्लाह थोड़ा नहीं, कोई सॉरी। कोई हाँ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। थोड़ी सी हदीस लंबी, थोड़ी सी मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। आप नहीं नहीं, कंटिन्यू कोई करें, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर, आप कुछ कहना चाह रही थी?
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ جن سے ہم اپنے نور ایمانی کو بڑھا سکتے ہیں. جی یعنی بالکل. اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کی طرف ہمیں دعوت دی ہے. تو ہاں جی، تو جیسے ہم اگر پیچھے سے کنیکٹ کرتے آئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان امور کا ذکر کیا جن کے بارے میں یعنی ایمان میں خلل پیدا ہوتا ہے. اگر اس سے بھی پیچھے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نور ایمانی کو یعنی چھین کے نہ جو لے جائے، شیطان کا ذکر کیا کہ شیطان کو ہم کیسے قابو میں کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں یعنی الرٹ کیا ہے. تو اس کے بعد پھر ان امور کا ذکر کیا جن میں ہمارے ایمان میں خلل پیدا ہو. تو اس میں سب سے مین گیٹ جو ہے وہ آنکھوں کو نیچے رکھ، آنکھوں کی حفاظت جو تھی اس پہ بار بار بہت آیا نا، زیادہ جو کیا تم نے نہیں دیکھا یا کیا آپ نے نہیں دیکھا، تو یہ آنکھوں کے جو نظارے جو ہیں وہ بھی بہت ساری چیزیں جو آپ ذکر کر رہی ہیں ماشاءاللہ. ہاں جی. سبحان اللہ. تو آنکھوں جو میں نے سمجھا تو آنکھوں کی جو حفاظت ہے، آنکھوں کے اوپر ہمیں بہت زیادہ یعنی اپنے خود کو ہم نے مانیٹر کرنا ہے. اور اس میں یعنی ہم خود بہت زیادہ اس کے اوپر نا یعنی ہمیں ضرورت ہے. اور ہم یعنی اللہ تعالیٰ کی اس مین گیٹ کے اوپر ہم نے نا بہت زیادہ یعنی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو آنکھوں کی حفاظت ہے نا، اس کا یعنی دل نور ایمانی سے بہت زیادہ یعنی تعلق ہے. جتنا جتنا ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے جائیں گے تو اتنا اتنا نور ایمانی ہمارا بڑھتا جائے گا. تو آنکھوں کے بارے میں یعنی آنکھیں دیکھیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آنکھ کا نور جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا یعنی فطری نور ہے، اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے. تو اسی طرح جو دل کا نور ہے، نور بصیرت، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے. یعنی قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جب ہم یعنی وہ تو فطری طور پہ نور اللہ تعالیٰ نے اندر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب ہم یعنی کسی بھی اعضاء کی قوت سے ہم جب وہ کام نہیں لیتے تو وہ قوت جو ہے نا ہم سے چھین لی جاتی ہے. تو اسی طرح جو نور بصیرت ہے، اگر ہم یعنی اس سے کام نہیں لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہدایت نہیں نصیب ہمیں ہوگی. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی جو آج ہم نے پڑھی ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذکر ہے کہ اس پہ ہم نے بہت کام کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت دو قسم کی ہے، ایک معرفت عامہ اور ایک معرفت خاصہ. اب معرفت خاصہ والے لوگ جو ہے نا وہ ایسا دل ہوتا ہے کہ جو ہر وقت یعنی 24 آورز وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ رہتا ہے، کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں رہتا. یہ ہم خود اپنا مشاہدہ کر سکتے ہیں، ہمیں خود یعنی پتہ چل سکتا ہے کہ ہم معرفت عامہ والے لوگوں میں سے ہیں یا معرفت خاصہ والے لوگوں میں. یعنی اس کا دل ہر وقت، اس کی ہر دھڑکن اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتی ہے. تو یہ یعنی ہم نے ان آج کی آیات سے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان جو ہے نا وہ اس پہ بہت کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان سب سے بڑا نور ایمان ہے. اگر ہم پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پہچان معرفت نہیں ہے تو وہ نور نہیں ہم حاصل کر پائیں گے. تو اس کے بارے میں ہمیں یعنی جیسے آج کل اتنی مصروفیت ہے تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم نکال کے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے سوچیں کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان یہ بہت بڑی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے اور سوچنا ہے اپنے رب کے بارے میں. کیونکہ یہ جو آیت نور ہے، اس میں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنا ایڈریس دے رہے ہیں کہ میں ادھر ہی رہتا ہوں جیسے. اور دیکھیں یہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے یعنی آنکھوں کی
हिफाजत पे वो, और फिर ऐसे जैसे कि अल्लाह ताला ने पहरा लगा दिया है। ये दिल में नूर जो है ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। ये क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे ही दिलों में होते हैं, और अगर हमने अल्लाह ताला को ढूंढना है तो दिलों में तो अल्लाह ताला होते हैं। तो पीछे से अल्लाह ताला ने फिर पहरा लगा दिया, क्या वो शैतान जो है ना उसको यानी उसकी पैरवी ना करो। तो किस तरह ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसको नूर ईमानी मिल जाए, तो इस हमने इधर से ये लेके इंशाल्लाह आगे जाना है। जज़ाकिल्लाह खैर, जज़ाकिल्लाह खैर। जी जज़ाकिल्लाह खैर। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा एक कंपैरिजन पहले भी आपने जो इस दफ़ा बात की है और आज भी माशाल्लाह, यानी मतलब हम तो आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन आप माशाल्लाह जो है पूरा कनेक्टेड है, पीछे हमने क्या पढ़ा और आज हम क्या पढ़े और उनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक क्या है। और यकीनन ये हमारे लिए एक बहुत लम्हा फिक्रिया है कि हम उसको कनेक्ट करके रखें सारी चीज़ों को। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि दिल में एक बसीरत जो है इंसान की अल्लाह ताला ने वो तो रख दी हुई है, लेकिन वही आयत नूर को अगर हम देखें तो उसमें जो सेंटर में जो चिराग में जो रोशनी है वो उसके बाहर जो दिल है, जो शीशा है, वो शीशा हमने जिक्र किया था कि कितना वो साफ होगा उतना ही वो रिफ्लेक्ट करेगा, उतना ही वो मुनव्वर करेगा दूसरी चीज़ों का, या इतना ही वो नूर ईमानी से मुनव्वर होगा। और जितना वो गंदला होगा और जितना वो धुंधला होगा उतना ही वो दिल मतलब फेडिड होगा, उतना ही वो मतलब घिरा हुआ। यानी आपने जो बात की माशाल्लाह ज़बरदस्त के अल्लाह ताला की तरफ से सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन एक इंसान जो है वो अपनी बसीरत की आंख से या अपनी ज़ाहरी आंख से, दोनों आंखों से जब तक वो उसको पहचान कर उसकी गवाही नहीं देता, खाली पहचानना नहीं उसकी गवाही देना। क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं, कोई ना कोई सुप्रीम पावर है, ये सारा कुछ मुमकिन नहीं कि किस तरह से पूरी कायनात या पूरी जिंदगी जो है, चाहे जैसे मैंने अभी जिक्र किया, चाहे वसतों में देखें चाहे गहराइयों में देखें, लेकिन वो उसकी मार्फत उसके सामने भी जिक्र करें तो वो उसको इनकार कर देते हैं। तो बस बसीरत की आंख से या दूसरी ज़ाहरी चीज़ों को देखकर बहुत सारी इनविटेशन, वही अल्लाह ताला का एड्रेस जो है वो जो आपने जिक्र किया वो हमें अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीकों से दे रहा है, लेकिन जो उसको फिर भी कबूल करने से हिचकिचाता है यकीनन वो गुमराही में रहता है। और दूसरा जो आपने पीछे से कनेक्ट किया शैतान का वसवसा और ये वो, तो हमने देखा कि आयत नूर से पहले जो रुकू था वो किस कदर अहमियत का हामिल है हमारे मुआशरे में। हमारी जो आंखों की हिफाजत करने का और हमारा जो दिल है उसको, अपने नफ्स जो है उसको अपने काबू में रखने का, कि उसमें सबसे पहले दूसरे के घरों को विजिट करने का कहा कि वहाँ पर क्या आदाब हैं, फिर नज़र की हिफाजत का बताया, शर्मगाहों की हिफाजत का बताया, पर्दे के बारे में बताया। ये सारी चीज़ें जो है ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं एक इंसान की नज़र को भी और इंसान के दिल को भी, उसके नफ्स को भी। तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत खुले तौर पर यहाँ पर बता भी दिया। और फिर नूर जो है वो मुख्तलिफ तरह की हमने उसकी डेफिनेशन करके देखी कि किस तरह से अल्लाह ने हमारे लिए मुख्तलिफ तरह की रोशनी है इस पूरी कायनात में बिखेरी हुई है, कि इन रोशनी को ज़रा गौर व फिक्र से देखो और पहचानो कि उसके पीछे कुदरत क्या है अल्लाह ताला की। जी जज़ाकिल्लाह खैरन। इंशाल्लाह यहाँ पर जी आप कुछ और कहना चाह रही हैं? जी मैं ये बताना चाह रही थी कि मैं यानी जो रुकू आप पढ़ाते हैं ना तो इसको मैं हिफ्स कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। माशाल्लाह या इसका माशाल्लाह तो मैं फिर ना नमाजों में पढ़ती हूँ, तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो अल्लाह ताला के मैसेज जो है ना वो और ज्यादा वसी होते जाते हैं, और ये सब अल्लाह ताला की तौफीक से है। मेरा बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हर सूरा में से ना वो कुछ ना कुछ एक आयत अगर हर रोज एक आयत भी आप करें तो, जैसे आयत नूर है इस सूरा में, और पीछे मोमिनून में वो शुरू वाली आयतें थी, यानी कुछ ना कुछ आपका ना जरूर अपना जो हमारा आगे वाला सफर है उसके लिए हमें जरूर कुछ ना कुछ पैकिंग करनी चाहिए आयतों की, ताकि हम कब्र के अंधेरों में इस नूर को लेके जा सके, और दिल में जो है ना वो इस नूर को और ज्यादा, इस चिराग को और ज्यादा हम कर सकें। क्योंकि ये जो जैसे कोई चिराग या बल्ब से हम जैसे रोशनी लेते हैं, तो इसी तरह हमारा दिल जो है ना ये कुरान एक चिराग है, तो इस चिराग से ही दिल जो है ना रोशन होता है। ये इतना बड़ा चिराग अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में दिया हुआ है। और जी,
تو جیسے آگے سورہ فرقان آ رہی ہے تو اس کی آخری آیتیں ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ اپنے چوز کر لیں، کوئی پسند کی آیتیں. جیسے ہم کسی سفر پہ جاتے ہیں تو اپنے بیگ میں پیکنگ کرتے ہیں، سوٹ رکھتے ہیں، تو اسی طرح ان آیات کو بھی ہم اسی طرح پیکنگ کرتے جائیں. تو بہت یہ میرے بتانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم کچھ نہ اس پہ ہم حفظ کا کریں، اپنے دل میں سجائیں ان آیات کو، تو بہت فائدہ ہوگا. پھر ان کو اس کو نمازوں میں دہرائیں تو بہت آسانی سے ہم کوئی نہ کوئی میسج جو ہے نا ہمیں یعنی ان کو حفظ کرنا ہے، اور اس کو اپنے ہمیں پھر ہم بھول جاتے ہیں نا، تو اس طرح پھر جب یاد کرتے رہیں گے، نمازوں میں دہراتے رہیں گے، تو نماز جو ہے نا یہ بھی ایک بہت ایمان کو بڑھانے والے اللہ تعالیٰ نے 5 ٹائم رکھے ہوئے ہیں. جی بالکل بالکل. جی تو اس میں اپنے دل کی اصلاح اور اپنے اس چراغ کو روشن کرنا، دل میں منور کرنا، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ خیرن. آپ کی نصیحت جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کے اس کے اوپر ہم کاربند بھی ہوں انشاءاللہ. جی شفیق صاحب. جی جزاک اللہ. سسٹر نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، ماشاء اللہ تعالیٰ کے ایمان میں اور برکت دے انشاءاللہ بإذن اللہ. تو ہمیں دراصل جب تک ہم شیطان سے دور رہیں گے تو تب تک ہم لوگ بچتے رہیں گے. تو شیطان سے دور رہنے کا ایک کچھ عمل ہے جو کہ میرے یاد آیا، مجھے ایک حدیث میں ہے، شیطان کے اپنے سے دور رکھنے کا عمل ایک یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے. جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسہ ڈالتا ہے. تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے. کچھ نہ کچھ جو بھی اذکار ہے ان کا معنی جو ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اس کا معنی کیا ہے. تو یہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو لوگ ذکر کرتے ہیں، ذکر چاہے بندہ اگر سو بھی جائے، اگر ذکر کرتا ہوا سو بھی جائے تو وہ جو سونا بھی اس کے لیے جناب اللہ وہ ایک عمل میں ہی تقریباً چلا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کلاس سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے سے شیئر کریں ہم لوگ اچھی باتیں، اچھی احادیث اور قرآن، یہ سب کچھ. جزاک اللہ خیر. پہلے میں بیان کرنے لگا تھا، بس تھوڑا کام سے وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دراصل ہماری سسٹر کو موقع دینا تھا، جو ان کے ذہن میں جو چیزیں تھیں پہلے وہ آ گئی الحمدللہ رب العالمین. بہرحال جزاکم اللہ خیر. اشفاق صاحب بارک اللہ فیک انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم اس سفر پہ گامزن ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں قائم و دائم رکھے، اور اس کے دنیا اور آخرت کے فائدے ہمیں اللہ تعالیٰ سمیٹنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.